آج میں ایک بہت دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کہ ایک گجرانوالہ کا باشندہ وہ برطانیہ کا پرائم منسٹر بن گیا. بھائی کیسے؟ یعنی گجرانوالہ کے زیادہ تر پہلوان مشہور ہیں. گجرانوالہ میں کوئی ایسی پروڈکٹس نہیں نکل رہی کہ جو دنیا میں اپنا نام بنوائیں. کچھ ہیں افراد ہسٹری میں، لیکن یہ بندہ کہ جس کے آباء و اجداد گجرانوالہ سے تھے اور اس نے سٹرگل کی اور برطانیہ کا پرائم منسٹر بن گیا. تو آج میں آپ کو اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں. السلام علیکم دوستوں، بھائیوں، سب ٹھیک ہوں گے؟ آج جو ایک اہم ترین ٹاپک جو میں لے کے آیا ہوں یہ بہت دلچسپ ہے کہ اللہ کے کام آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص ایک ایسی بیس سے وہ آ کے برٹش انگلینڈ کا پرائم منسٹر بن گیا. میں آج جو آپ کو بتاؤں گا کچھ ڈیٹیلز وہ رشی سونک کے بارے میں، اس کی سٹرگل کے بارے میں اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے ہے، انڈینز کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا سے ہے. بیسیکلی یہ گجرانوالہ سے ہے اور مائیگریٹ ہوئے تھے. اس کے جو آباء و اجداد ہیں وہ کینیا کی طرف جب جو تھا برصغیر تھا، یعنی اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا اور پورا انڈیا تھا تو اس وقت. لیکن بیسک جو اس کے وہ گجرانوالہ سے ہے. تو گجرانوالہ کا ایک باشندہ وہ آج برطانیہ کا پرائم منسٹر بن گیا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اس کی ایک سٹرگل ہے. اور آپ اگر دیکھیں ہسٹری پڑھیں اس بندے کی، اور یہ اس کی کچھ چیزیں جو ہیں، رشی سونک جو ہے یہ 42 ایئرز کا ہے اور فرسٹ برٹش پرائم منسٹر ہے جو اس کم ایج میں بنا ہے. اس سے پہلے ٹونی بلیئر ہے، وہ 43 ایئرز کا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے رشی سونک جو ہے وہ ایشین، یعنی جس کا بیک گراؤنڈ ایشیا ہے اور ایشیا سے تعلق رکھتا ہے، وہ پرائم منسٹر بنا. یہ بھی فرسٹ ہے. اس کے علاوہ اس نے ویٹر کا کام کیا تھا اپنی پاکٹ منی کے لیے. اس کے علاوہ اس کے جو سسر ہیں وہ نارائن مورتی، آئی تھنک یہی ان کا نیم ہے، وہ بلینر ہیں انڈیا کے. تو ان کا اور یہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. تو برطانیہ میں، یعنی یہ برطانیہ کا انوائرمنٹ ہے، انگلینڈ کا انوائرمنٹ ہے. اب ہم یہاں پہ یو کے میں ہیں. میں نے اب یہ چیز پریکٹیکلی دیکھی ہے. یہاں پہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ انسان اگر خود کو گرو کرے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو میں اب حیران ہوا ہوں کہ اگر یہی فیملی، یہی بندہ اگر گجرانوالہ میں ہوتا تو اب چونکہ بیسیکلی یہ پریکٹیکلی ہندو ہے اور اس نے خود کو بتایا بھی ہے اور یہ فخر کرتا ہے اور خود کو کہتا ہے، خود کو انڈیا سے اپنا جو ہے تعلق شو کرتا ہے. تو بیسیکلی چونکہ یہ گجرانوالہ سے ہے، پاکستان جب بنا تو ڈیٹس ہے گجرانوالہ والوں کے لیے یہ میرا ایک میسیج ہے اور پاکستانیوں کے لیے. اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو آپ دیکھیں اس کا حال کیا ہوتا. یعنی یہ ایک سوچنے کی بات ہے. جو سری لنکن کمارا تھا بیچارہ، وہ بھی ایک آئی تھنک ہندو اس کا دھرم تھا، مذہب تھا، تو مینیجر تھا. اس کو کسی عاشق رسول نے آ کے ان کو مار دیا، جلا دیا اس کو، اور اس کی جو سری لنکا میں اور پوری دنیا میں جو ہمارا امیج بنا. اور اگر یہی بندہ رشی سونک اگر پاکستان ہوتا تو آج کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے کوئی عاشق رسول اس کو مار دیتا. لیکن یہ بندہ برٹش میں آ کے، برٹش بورن ہے، ساؤتھ ہیمپٹن میں اس کا تعلق ہے، وہیں میں پیدا ہوا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو اتنا گرو کیا، برطانیہ کا جو ہے یہ پرائم منسٹر بن گیا. اور اس کی آپ سپیچز سنیں، اس کی سٹرگل دیکھیں. بیسیکلی اس نے فارمیسی پہ کام کیا. اس کی مادر کی فارمیسی تھی. اس کے جو والد ہیں وہ ڈاکٹر تھے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اگر سٹرگل کریں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ نیوز انڈینز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اب یہ ایک افتخار، پراؤڈ کے لیے ہے کہ پاکستانی انڈین برطانیہ میں اتنے کامیاب ہیں. آپ دیکھیں کرکٹ ٹیم میں پاکستانی جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، معین. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں صادق خان جو میئر ہیں لندن کے یہاں کے، اور وہ دیکھیں اس نے کس کو، گولڈ سمتھ فیملی کو اس نے ڈیفیٹ کیا، شکست دی الیکشن میں. اس کے علاوہ ساجد نواز جو ہیں. تو یہ پاکستانی انڈیا یہاں پہ جو کامیاب ہیں، ان کی کامیابی کا راز ہے یہاں کا انوائرمنٹ، ان کی سٹرگل. اور پاکستان اور انڈیا میں بھی یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. اسپیشلی پاکستانی یوتھ جو ہیں وہ اگر اس نیوز کو اگر انہوں نے پڑھا ہے اور اگر وہ ورلڈ نیوز دیکھتے ہیں تو برطانیہ کی وہ پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو بھی وہ اسٹڈی کریں، ریڈ کریں. تو برطانیہ میں بیسیکلی دو پارٹیز ہیں. کنزرویٹو پارٹی ہے جس سے تعلق رشی سونک کا ہے، اور ایک اور پارٹی ہے لیبر پارٹی ہے. تو میں حیران یہ ہوا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے اگر آپ خود کو امپروو کرتے ہیں، خود کو اگر آپ سٹرگل کرتے ہیں تو آپ بھی برطانیہ کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. برطانیہ وہ کنٹری ہے کہ جس نے ہاں ہم بیسیکلی غلام ہیں تو 200 ایئرز تک برطانیہ نے ہم پہ راج کیا، بلکہ پوری دنیا پہ، آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے راج کیا. تو آج جو ہے ایک ایشین
بیک گراؤنڈ، ایک پاکستانی بیک گراؤنڈ یا انڈین بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا بندہ جو ہے وہ آج ان کا پرائم منسٹر بن گیا ہے۔ تو بس یہ ایک ہم سب کے لیے سبق ہے، اور برطانیہ کی جو اکانومیکل جو سچویشن ہے، دعا ہے کہ وہ بہتر ہو، اور ہم سب اب یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے ہم فکر مند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام پاکستانی انڈینز اور جو بھی کمیونٹی یہاں پہ رہ رہی ہیں ان سب کو کامیاب کرے، اور جوانوں کو ہمت اور جذبہ دے کہ وہ بھی کچھ کر سکیں۔ اور بس آخر پہ یہی ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو ایسی نیوز اپڈیٹس اور انفارمیشنز دیتا رہوں۔ تو بیسیکلی جو ہے یہی میرا ایک میسیج تھا اس ویڈیو میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے کچھ اور اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔